حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں۔ عشق الہی کا اس قدر ان پر غلبہ تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں فنا ہو۔ اب بعض لوگ یہاں آئیں گے جو اعتراض کریں گے کہ دیکھیے یہ سنی ہیں، انہوں نے بابوں کے لیے علم غیب ثابت کیا ہوا ہے، ان کے بابے اپنے مرنے کی خبر پہلے۔ ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات کہ اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دینا، اپنے مرنے کی خبر دینا، یہ میں بخاری کی روایت سے ثابت کر دوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی، تو کیا آپ اولیاء اللہ کی شانوں کو قبول کر لیں گے؟ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے اپنے وصال سے پہلے ہی اپنے مریدین، متوسلین اور عقیدت مندوں کو، چاہنے والوں کو اپنے وصال کی خبر دے دی تھی۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ خواب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ خواب میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کا دوست معین الدین آ رہا ہے، تو آپ بیدار ہوئے اور یہ سمجھ گئے اب میرے وصال کا وقت قریب آ چکا ہے، اور آپ نے یہ خبر اپنے مریدین اور عقیدت مندوں کو دے دی۔ اب بعض لوگ یہاں آئیں گے جو اعتراض کریں گے کہ دیکھیے یہ سنی ہیں، انہوں نے بابوں کے لیے علم غیب ثابت کیا ہوا ہے، ان کے بابے اپنے مرنے کی خبر پہلے سے دے دیتے ہیں۔ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تو بابوں کے لیے علم غیب مانتے ہیں کہ بابے نے اپنے وصال کی خبر دے دی اپنے وصال سے پہلے، وفات سے پہلے۔ ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہی بات کہ اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دینا، اپنے مرنے کی خبر دینا، یہ میں بخاری کی روایت سے ثابت کر دوں کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دے دی، تو کیا آپ اولیاء اللہ کی شانوں کو قبول کر لیں گے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جو آپ نے اپنے وصال کی خبر دی، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ کتابوں کو پڑھیے۔ بخاری شریف کی 1351 نمبر حدیث ہے، روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے ایک دن مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اے جابر، میں اب اپنے بارے میں یہ گمان رکھتا ہوں کہ کل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے پہلا شہید میں ہوں گا، تو میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ میرے اوپر قرض ہے، اس قرض کو ادا کر دینا اور اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ رکھنا، خیر کرنا، بھلائی کرنا، کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی اور بھائی نہیں تھا، آپ کی غالباً 8 یا 7 بہنیں تھیں۔ شارحین حدیث نے اس کو لکھا ہے کہ آپ کی بہنیں تقریباً 7 یا 8 تھیں، تو اس لیے آپ کے والد نے آپ کو یہ وصیت کی کہ اے جابر، اپنی بہنوں سے اچھا برتاؤ کرنا، ان سے خیر کرنا، بھلائی کرنا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے والد نے مجھے ایک دن پہلے یہ وصیت کی تھی، کل کا جب سورج طلوع ہوا، صبح کا دن آیا، میں نے دیکھا کہ ہمارے والد حضور کے صحابہ میں سے پہلے شہید تھے۔ حضرت جابر کے والد نے اپنے شہید ہونے کی خبر ایک دن پہلے، اپنے وصال سے ایک دن پہلے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دی، اور یہ کہانیاں نہیں ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 1351 جا کر پڑھو۔ اب کیا کہو گے کہ حضرت جابر کے والد کو وحی آئی، معاذ اللہ، وحی تو نبوت کا خاصہ ہے، تو اب تمہیں ماننا پڑے گا کشف کو بھی، الہام کو بھی، کہ یہ بھی کوئی شے ہے، یہ بھی کوئی چیز ہے۔ میں ایک بار پھر اولیاء اکرام کے دشمنوں کو یہ دعوت دیتا ہوں کہ آ جائیے، مسلک حق، مسلک اہل سنت و جماعت سے جا کر جڑ جائیے۔ اہل سنت کا ایک ایک عقیدہ خدا کی عزت کی قسم قرآن و سنت کے عین مطابق ہے۔ کوئی صحابہ کا دشمن ہو گیا، کوئی اہل بیت کا دشمن ہو گیا، کوئی ولیوں کی کرامت کا منکر ہو گیا، کوئی اولیاء سے بغض رکھنے والا ہو گیا، حق کا راستہ صرف اہل سنت کا راستہ ہے، باقی کوئی اور حق پر نہیں۔ تو یہ بات تو صحابی سے ثابت ہے کہ انہوں نے اپنے وصال سے پہلے اپنے وصال کی خبر دی، اور تو اور حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ آپ کی پیشانی پر وقت وصال یہ لکھا ہوا تھا، حبیب اللہ مات فی حب اللہ، کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں اور اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کوچ فرما گئے ہیں۔ عشق الہی کا اس قدر ان پر غلبہ تھا کہ یہ اللہ کی محبت میں فنا ہو چکے، اس دنیا سے، اس دار فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ دن 6 رجب کا ہی دن تھا کہ جب میرے اور آپ کے خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے کوچ فرما گئے۔